ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر امین گیڈٹ کے ساتھ ان لوگوں کے متعلق جن کے اندر سیکس ڈیفائنڈ نہیں ہوتی. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بار بار تذکرہ ہوا، ان لوگوں کا اس معاملے میں کوئی عمل دخل ہوتا نہیں ہے. کسی بھی انسان کا اس کی پیدائش پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. وہ کس حالت میں پیدا ہوتا ہے، اس وقت اس کے اندر کوئی معذوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اکثر و بیشتر شاید ان کو نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے، ان کی حق تلفی بھی کی جاتی ہے. میرے خیال سے صرف انہی لوگوں کو جس طرح سے اکثر و بیشتر قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں. معاشرے کو کس طرح اپنی سوچ بدلنی چاہیے تاکہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر کے اپنا ایک بہتر حصہ بنا سکیں، ایسا حصہ جو کہ کارآمد ہو. معاشرے کو جیسے ہم اپنی اب بات یہ کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں. جیسے ہم پاکستان سے شروع کریں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے مذہب کو فالو کرتے ہیں جس نے انسان کی برابری کا درس دیا ہے، جس نے انسان کو محبت کرنا، پیار کرنا، یہ سارے اچھی باتیں جو ویسٹرن کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں وہ دیے. تو یہ اجتماعی طور پر سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اجتماعی طور پر یہ ایکسیپٹنس کو لانا ہوگا، اور یہ تھرو میڈیا، ایجوکیشن، لٹریسی یعنی تعلیم کی شرح خواندگی بڑھائی جائے. اور جیسے کہ میں نے ری ایمفیسائز کروں گا کہ میڈیا کا بہت اہم رول ہے کہ میڈیا اس کو اجاگر کرے، اس ایشو کو، اور ایجوکیٹ کرے کہ یہ لوگ اٹینشن کے ان کو ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو ایز اے نارمل پرسن ایکسیپٹ کر کے سوسائٹی میں انٹیگریٹ یا شامل کر کے ان کو فعال افراد بنانا بے حد ضروری ہے. اور میرے خیال سے یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر اپنی پالیشنگ کی اور مائنڈ چینج کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کی توسط سے اور خاص کر آج کے موضوع کے حساب سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ بس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے پرابلمس ہیں. یہ ایک ایشو آج ہم نے ڈسکس کیا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے گمبھیر مسئلے ہیں. اور میرے یہ خیال ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک چیز اگر ہم سب یہ کر لیں. اکثر ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کبھی کسی ٹاک شو وغیرہ میں کہ ہم کس طرح چینج لا سکتے ہیں، کس طرح معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جواب نہیں ہوتا کہ آپ حکومت بدل دیں، آپ چہرے بدل دیں. میرا صرف ایک ہی میسج ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. جیسے اگر میں میڈیسن پریکٹس کر رہا ہوں تو میں اس میں ایماندار ہو جاؤں، آنیسٹ ہو جاؤں. ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، ٹوٹلی ایماندار ہو جائے. سرکاری افسر کرپشن چھوڑ دے. انڈیویجول آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنے سیلف کرٹیسزم اور اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ہر شخص جب اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لے گا، باقی کسی کی فکر نہ کرے، تو اس پورا معاشرہ ہی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ پھر برا کوئی رہے گا نہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیلف گرومنگ کی اور سیلف امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے، اور خاص کر پرائیورٹیز کو ڈیفائنڈ ہونا چاہیے زندگی میں. بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر کہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی اس انتہائی نازک موضوع کے متعلق. شکریہ. ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے میں جو بات آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بیماری یا جسمانی نقص یا ذہنی نقص کسی انسان کے اندر اگر ہو تو اس کو قصوروار ٹھہرانا بہت غلط ہے، یا یہ سوچنا کہ اس کے کسی گناہ کی اس کو سزا ملی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی غلط بات ہو نہیں سکتی. معاملہ یہ ہے کہ یا ہم کو سمجھنے جو بات چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کو جنت سے نکالا گیا، وہ دنیا میں آیا، دنیا اس کے لیے ایک امتحان کی جگہ تھی. جنت میں اس کو سب کچھ میسر تھا، یہاں پر اس کے لیے مشکلات تھیں. وہ مشکلات مختلف انواع و اقسام کی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے باری باری آ رہی ہوتی ہیں عمر بھر. اور کیونکہ اللہ کو انسان پر بھروسہ تھا، اپنی تخلیق پر بھروسہ تھا، اسی لیے ہم پر یہ امتحان آتے ہیں اور بار بار ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کے بھروسے کو صحیح ثابت کریں. ہمیں سب سے زیادہ توجہ اسی بات پر دینی چاہیے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. اگر ہم اس چیز پر توجہ دینا شروع کر دیں تو شاید ان تمام تر فضولیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں جو مختلف نارمز کے نام پر ہم اپنی زندگی میں لے آئے ہیں اور جو شاید اپنی جگہ پر بہت غلط ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.